اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفی القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 282 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں ہم پڑھیں گے وہی معاملات جو آیت نمبر 282 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو اگر آیت نمبر 283 کو بہترین اور احسن انداز میں سمجھنا ہے تو اس کے لیے آئی سجیسٹ کہ آپ 282 آیت نمبر ضرور ایک دفعہ وہ لیکچر سنیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی بہتر طور پر سمجھ آ سکے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں، آیت نمبر 282 میں ہم نے بہت سے مسائل پڑھے، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے پڑھا کہ اگر لین دین کا کوئی معاملہ ہو، اگر کوئی چیز ادھار خریدنی ہو یا کسی کو دینی ہو، ان معاملات کو لکھ لیا کریں، اس پر گواہ بنا لیا کریں، کاتب کو تکلیف نہ دیں، گواہ کو تکلیف نہ دیں، اور کاتب اور گواہ قرض خواہ کو اور مقروض کو تکلیف نہ دیں۔ اس بارے میں ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، وہ آپ پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ تو اس آیت کو پچھلی آیت سے جوڑتے ہوئے تفسیر کریں گے۔ پیچھے ہم نے وہاں تک پڑھا تھا کہ اگر کوئی گواہ وہاں پر اویلیبل ہے، کوئی کاتب اویلیبل ہے، اس سے لکھوائیں، اور اپنے معاملات کو لکھ لینا بہت ہی بہتر ہے، بدر جہاں بہتر ہے، نہ کہ زبانی اقرار کر لینا، کیونکہ ممکن ہے کہ جو قرض لے رہا ہے وہ مکر جائے قرض لے کے۔ تو اس لیے اگر لکھا ہوا موجود ہوگا تو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا، اور یہ جھگڑا اور فساد سے بچنے کے لیے ہی ہمیں لکھنے کا حکم دیا گیا، جس کی ڈیٹیل پیچھے گزر چکی۔ تو اس آیت میں خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ اور اگر تم سفر میں ہو تو اس میں تاجر بھی مراد ہو سکتا ہے جو مال دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جو قرض کے طور پہ کچھ بھی چیز دے رہا ہے، اس سے خریدار بھی مراد ہو سکتا ہے یا مقروض بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ دونوں سے ہی خطاب ہو۔ بہرحال ہر معنی میں تمام مسلمانوں سے، سارے مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، یعنی اے تاجرو، اے خریدارو، تجارت کرنے والے مسلمانوں، تم اگر سفر پر ہو۔ اب ایک اور کنڈیشن آ گئی کہ جب حکم دیا گیا پچھلی آیت میں کہ لکھ لو، اب کنڈیشن یہ آ گئی کہ اگر لکھنے والا ہی موجود نہیں ہے تو کیا کیا جائے، کیونکہ حکم تو پچھلی آیت میں دے دیا گیا کہ لکھنا بہت بہترین ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، اگر اس طرح ہوتا ہے اپنے گھر سے دور کہیں موجود ہوتے ہیں لوگ، دیار غیر میں ہوتے ہیں، دوسرے کسی ملک میں ہوتے ہیں، کسی جگہ پر ہوتے ہیں، تو اے قرض کا معاملہ کرنے والوں آپس میں سب سے مخاطب ہے کہ اگر تم دونوں یا تم دونوں میں سے کوئی ایک مسافر ہو جہاں اس کا کوئی جان پہچان والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور تمہیں پردیر میں جو پردیس ہے، جس جگہ پر تم، کوئی دوسرا شہر ہے، کوئی دوسرا قصبہ ہے، دوسرا گاؤں ہے، دوسرا ملک ہے، کوئی بھی دوسری جگہ ہے، وہاں پر کوئی جان پہچان والا نہیں ہے، تو قرض کے لین دین کی اگر حاجت پڑ جائے اور اتفاقاً وہاں کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو یا وہ چیزیں موجود نہ ہو، قلم، دوات، کاغذ، جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں ایک معاہدہ کرنے کے لیے، وہ موجود نہ ہوں، تو اس صورت میں مقروض کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی رکھوا دے۔ یاد رہے کہ اگر قرض کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، اگر وہ قرض لے، تو اگر لکھنے والا
یعنی موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں، لکھنے والا نہیں، تو اوپر سے جس سے وہ لے رہا ہے وہ بھی اس پہ مکمل ظاہر سی بات ہے اعتبار نہیں، اعتماد نہیں ہے، اسی لیے تو وہ اتنی کوئی بڑی رقم ہو یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ وہ چپ کر کے ہاتھوں ہاتھ دینے پر آمادہ نہ ہو، تو جو قرض لے رہا ہے مقروض یا جو خریدار ہے اس سے کوئی چیز خرید رہا ہے، وہ اپنی کوئی دوسری قیمتی چیز اس کے برابر اس کو گروی رکھوا دے اس شخص کے پاس جو قرض دے رہا ہے۔ سمجھا پائی ہوں آپ کو بات؟ یہ اس صورت میں ہی ہے کہ بس قرض پر گروی رکھا جا سکتا ہے، نہ کہ امانت کے طور پر کسی چیز کو، اس کے بارے میں بھی آگے ڈیٹیل آئے گی۔ تو اگر قرض لیا جا رہا ہے تو اپنی کوئی چیز دے دیں، یہ بہتر ہے، یہ گروی رکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ ہاں مگر جس نے قرض دیا، جو قرض دینے والا ہے وہ مکمل اعتماد رکھتا ہے جو مقروض ہے اس کے، ٹھیک ہے، جو مقروض ہے اس پہ وہ مکمل اعتماد رکھتا ہے، وہ اس پہ بلیو کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اور وہ اپنی چاہت اور اپنی مرضی اس کی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو قرض دے رہا ہے اس کی چاہت اور مرضی اس میں شامل ہے، تو وہ کہے کہ نہیں لکھنا، چلو خیر ہے، نہیں لکھتے اس معاملے کو، تو بھی ان لوگوں کے لیے جائز ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں حکم دیا گیا لکھ لیں، بہت بہتر ہے فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے۔ تو اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہی نہیں ہے، رقم اتنی مختصر تھی کہ نہ لکھنے کی ضرورت پیش پڑ رہی ہے، کوئی کاتب موجود نہیں ہے یا کوئی بھی اور چیز، اگر تو وہ جو قرض دینے والا ہے وہ قرض دینے پر آمادہ نہیں ہو رہا بغیر لکھے یا بغیر گواہوں کے، تو وہ جو مقروض ہے وہ اپنی کوئی چیز گروی رکھوا دے، لیکن اگر وہ آمادہ ہو جاتا ہے بغیر لکھے بھی تو بہرحال وہ معاہدہ آپس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شرائط جو لکھنے کی ہیں یہ اسی لیے تھی، اسی صورت میں بیان کی گئی کہ آپس کے جھگڑے سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جھگڑے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو بہرحال وہ بغیر تحریر یا بغیر گواہی کے یا بغیر اپنا سامان گروی رکھوائے ہی وہ قرض لے سکتا ہے، اور جو شخص دینے پر خود راضی ہو، آمادہ ہو، وہ اس صورت میں دے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے اتنا پڑھ لیا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں پھر۔ اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا بھی کر دے۔ یعنی اب ایک احسان تو اس نے کیا، رقم دینے والے نے، مال دینے والے نے ایک بھلائی تمہارے ساتھ کی، کیا کی کہ بغیر کسی گواہ، بغیر کسی لکھائی کے، بغیر کسی چیز کو تم سے گروی کے طور پر اپنے پاس رکھنے کے اس نے تمہیں دے دیا۔ تو اب امانت دار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی امانت کو ویسے ہی ایمانداری کے ساتھ لوٹا دے، یعنی جسے امانت دار سمجھا گیا تھا، جس پہ بھروسہ کیا گیا تھا اور اپنا مال دیا گیا تھا، وہ اپنی امانت ادا کر دے، یعنی جتنی رقم اس کی بنتی تھی دینی، مقروض کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی رقم دے۔ اور ممکن ہے کہ فَإِنْ آمینہ سے مراد امانت رکھنے کا یہاں پر ذکر آ رہا ہو، یعنی کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو امین کو چاہیے کہ امانت کی بہتر طور پر حفاظت کرے، کیونکہ گواہی بھی امانت ہی ہوتی ہے ایک طرح کی، تو اسی لیے یہاں پر گواہی کے ساتھ امانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر طرح کی امانت تو بہت ہی قسم کی ہوتی ہے، کہ کسی کے پاس کچھ رکھوایا یہ بھی اس کو بطور امانت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں سے کوئی چیز پڑی مل گئی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمین سے ہمیں چلتے چلتے ایک چیز مل جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملی ہے، ہماری ہو گئی، اللہ نے ہماری مدد کی اور ہمیں رستے میں سے اتنے پیسے مل گئے۔ تو یہ دراصل یہ اس طرح کا کوئی انعام نہیں ہوتا، راہ پڑی چیز، اس کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ نہیں لینی چاہیے، اور اگر آپ نے اٹھا لی تو آپ پر لازم و ملزم ہے کہ آپ اس کا مالک ڈھونڈیں اور اس تک وہ چیز پہنچائیں۔ تو بہرحال راہ پڑی چیز، گری پڑی چیز وہ بھی مل گئی تو یہ بھی ایک امانت ہے، اس کے بھی بہت مسائل ہیں، انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے۔ اور جو فوت شدہ شخص ہے اس کا مال، اس کی اولاد اگر تحویل میں آ گئی، جس طرح کے اگر بھائی فوت ہو گیا تو دوسرے بھائی کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اپنے بھائی کے یتیم بچوں کی پرورش کرے، تو پھر اس کی اولاد بھی اس شخص کے لیے امانت ہے کہ بہترین طور پر پرورش کرے، اور پھر یہ بھی کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اور ہر طرح کی امانت ہوتی ہے، راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں، کسی نے ہم سے راز کہہ دیا تو یہ بھی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی رازداری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور بشرط ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو راز ہے وہ کسی ظلم کا نہ ہو، اگر ظلم کا راز ہے تو وہ ظاہر کر دے۔ فور ایگزامپل کسی شخص نے آپ کو بتایا میں قتل کر رہا ہوں اس کو، تو آپ کہو جی یہ راز ہے، اس کو رکھنے سے ثواب ملے گا، نہیں، آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر ایک کو قتل کرایا آگے کسی اور کو نہ کر دے، تو آپ اس صورت میں بتانے کے اہل ہو، آپ بتاؤ۔ تو اسی طرح کچھ راز ہوتے ہیں دوستوں میں، بہنوں میں، رشتہ داروں میں، ماں باپ کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ کسی کا کوئی نہ کوئی راز پتہ ہوتا ہے،
کسی کا عیب پتہ ہوتا ہے تو وہ چھپایا کریں، اپنے مومن مسلمان بہن اور بھائیوں کے عیب کو چھپایا کریں۔ ہم تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نقص ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی بات پتہ لگے تو ہم 4 لوگوں کو بتائیں، اور ہر شخص کو بتا کے کہتے ہیں آگے کسی کو نہ بتانا، میں تو تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم نے آگے کسی کو نہیں بتانی، یا میرا تم پہ اعتماد ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حرکتیں چھوڑ دیں، یہ باتیں مومنوں کو زیب نہیں دیتی، یہ عادتیں مومنوں کو زیب نہیں دیتی۔ آج کسی کا راز افشاں کریں گے، آج کسی کا بھرم توڑیں گے، آج کسی کی کوئی عیب ہے اس کو ظاہر کر دیں گے، تو کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہ ہو، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی نہ کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی نہ کریں۔ تو امانتاً ذکر کیا جا رہا تھا کہ ہر کوئی چیز جو ہے وہ امانت ہو سکتی ہے، امانت داری کی بہت سی قسمیں ہیں، اور یہ ایک بہت اہم اور بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ ہر شخص کو، ہر مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ امانت میں خیانت کرے، خواہ وہ کسی کا راز ہو، خواہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی بات ہو، کوئی چیز ہو رکھوائی گئی ہو، کوئی بھی رقم ہو، کوئی کسی بھی چیز کی بات کی جائے، اگر کسی مسلمان بہن یا بھائی کی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کی مکمل حفاظت کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہ اس بات سے مشہور تھے، ان کی بھی صفت تھی صادق اور امین، امانتوں کی حفاظت فرمانے والے۔ تو ہم اس پیارے نبی کی امت ہیں، ان سے محبت کریں، اور محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ پھر ذکر کیا گیا اور اللہ سے ڈرے اور جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت کے آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں تم گواہی نہ چھپاؤ، کہ نہ تو گواہی دینے سے انکار کرو، اور نہ گواہی کو بدل لو، اور نہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو، کیونکہ جو گواہی چھپائے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی صرف زبان ہی گناہ گار ہوئی ہے۔ اگر اس نے جھوٹی گواہی دی یا نہیں دی تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت گناہ گار ہوا، صرف زبان سے گناہ گار ہوا، بلکہ نہیں، اس آیت میں ذکر ہے کہ اس کا دل بھی گناہ گار ہوگا، اور دل تمام کے تمام جسمانی اعضاء میں سب سے افضل ہے، لہٰذا دل کی نیکی، دل سے نیکی کرنا تمام نیکیوں سے افضل ہے، اور دل سے گناہ کرنا، دل کا گناہ کرنا باقی گناہوں سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے دیکھو دل کی نیکی ایمان ہے، اور دل کا گناہ کفر ہے، تو تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ کفر ہے، اور دل کو پاک رکھنے کے لیے گواہی کو نہیں چھپانا، بہترین انداز میں گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ گواہی چھپانے سے آپس میں بغض پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، فساد، جنگ و جدال، خون ریزی۔ تو ظاہر ہے کہ بغض وغیرہ دل کی بیماریاں ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی گواہی اگر آپ کے پاس ہے، آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے کسی معاملے میں، تو یہ اگر چھپائی جا رہی ہے تو یہ دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آیت کے آخر میں اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تمہارے ہر ظاہر اور باطن، ہر نیک اور بد اعمال کا جاننے والا ہے، اور ہر ایک شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا ضرور دی جائے گی۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے، اور ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔